السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الانبیاء الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ سورۃ الحج شروع کرنے سے پہلے اس کا ابتدائی تعارف حاصل کر لیتے ہیں۔ سورۃ الحج مدنی سورہ ہے، اس کی 78 آیات اور 10 رکوعات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام آیت نمبر 27 وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول اس سورہ مبارکہ کا کچھ حصہ مکہ میں اور آخری حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اس لیے اس کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی دور کے آخری حصے میں ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی، اور یہ حصہ آیت نمبر 24 وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد مضمون یکسر بدل جاتا ہے اور صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ حصہ مدینہ میں ہجرت کے پہلے ہی سال ذی الحج میں نازل ہوا۔ اس وقت مسلمان ابھی ہجرت کر کے مدینہ آئے ہی تھے، انہیں اپنا شہر، حج کا اجتماع، بیت اللہ سب بہت یاد آ رہے ہوں گے۔ انہیں یہ بات تکلیف دے رہی ہوگی کہ کفار نے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، انہیں ان کے گھروں سے نکالا، مسجد حرام کی زیارت سے محروم کر دیا، اور مسلمان اس بات کے منتظر بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کفار سے جنگ کی اجازت دیں۔ یہ وہ ٹھیک نفسیاتی موقع تھا کہ ان آیات کو نازل کیا جاتا۔ موضوع بحث اس سورہ مبارکہ میں 3 گروہوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ نمبر 1 مشرکین مکہ، نمبر 2 مذبذب مسلمان، اور نمبر 3 مؤمنین۔ پہلے حصے میں مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم نے ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ باطل اور جاہلانہ خیالات پر اصرار کیا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں پر اعتماد کیا جن کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور اپنی قوم کے بہترین لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، انہیں مسجد حرام سے روکا، انہیں ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ اس کے نتیجے میں تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کر رہے گا اور تمہارے یہ باطل معبود تمہارے کسی کام نہ آ سکیں گے۔ اس سلسلے میں مسجد حرام کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ایک طرف یہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کے حکم سے اس کو تعمیر کیا تھا تو سب لوگوں کو حج کا اذن عام دیا تھا، اور وہاں اول روز سے مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کے حقوق یکساں قرار دیے گئے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا کہ گھر شرک کے لیے نہیں ہے بلکہ خدائے واحد کی بندگی کے لیے تعمیر ہوا تھا۔ اب یہ کیا غضب ہے کہ وہاں ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی تو نہ ہو بلکہ بتوں کی پرستش کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے ان مذبذب مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کو قبول تو کر چکے ہیں مگر اس کے راستے میں کوئی خطرہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان سے کہا گیا کہ یہ آخر کیسا ایمان ہے کہ راحت مسرت عیش نصیب ہو تو اللہ تمہارا، تم اللہ کے بندے، لیکن جہاں کوئی مصیبت آئی، سختیاں جھیلنی پڑی تو نہ تم اللہ کے بندے رہے اور نہ تمہیں اللہ یاد رہا، حالانکہ تم اس کی روش سے کسی ایسی مصیبت، نقصان اور تکلیف کو ٹال تو نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے گروہ یعنی مومنین کو مخاطب کر کے جنگ کی اجازت دی کہ یہ کفار جنہوں نے مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے، ان کو جواب دیا جائے جنگ کے ذریعے سے۔ تو جنگ کی اجازت دی گئی، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جب تمہیں اقتدار حاصل ہو جائے تو تمہاری روش کیا ہونی چاہیے اور اپنی حکومت میں تم کو کس مقصد کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ سارا مضمون اس صورت کے درمیان میں اور کچھ حصہ آخر میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں گروہ اہل ایمان کے لیے مسلم کا نام باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل جانشین تم لوگ ہو، تمہیں اس کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، تو اب تمہیں اقتدار دیا جا رہا ہے تو تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکی کے کام کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرو۔ مختصراً طور پر سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، حج کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کی واحد سورت ہے جس میں 2 سجدے ہیں۔